بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی حور کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیسے اور کیوں پیدا کیا ہے۔ کیا جنت کی حوروں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا جنت کی حوروں کو اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا ہے یا کسی اور چیز سے؟ اور جب دنیا کے اندر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو جنت کے اندر اس شوہر کی جو جنتی بیویاں ہوتی ہے وہ دنیاوی عورتوں سے کیا کہتی ہے، اور جنتی حوریں دنیا کے اندر اپنے جنتی شوہر کے لیے کیا دعا کرتی ہے؟ دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب ہم آپ کو آسان انداز میں بتانے والے ہیں، اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو جنتی حوروں کے بارے میں پوری جانکاری مل جائے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور عبادت میں لگا دیں۔ دوستو، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں حوروں کی خوبصورتی بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوگی وہ خوبصورت اور ایک ہی عمر کی ہوگی، جوان ہوگی، گلاب کے پھول اور سیب کی طرح خوبصورت ان کے گال ہوں گے، اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت ہوں گے، ان کی کمر اتنی پتلی ہوگی، ان کے چہرے کی خوبصورتی ایسی ہوگی جیسا کہ سورج ان کے آس پاس گھوم رہا ہے، اور جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کے بیچ سے چمک نکلے گی، اور جنتی آدمی اس عورت کے چہرے پر اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے، اس کی چمک صاف ہوگی، اور اگر وہ جنتی عورت دنیا کی طرف جھانک کر دیکھے تو زمین و آسمان کے بیچ ہر چیز خوشبوؤں سے بھر جائے، اور ساری مخلوق اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح پڑھنے لگے، اور پورب پشچم کے بیچ ہر چیز اس کی وجہ سے جگمگا اٹھے، اور سورج کی روشنی اس طرح پھیکی پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے، اور زمین پر موجود ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے، اور جنتی آدمیوں کی ساری خواہشوں سے بڑھ کر خواہش یہ کہ اس کی اس عورت سے ملاقات ہوگی، اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی محبت اور ملاقات بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ پریگنینٹ اور بچوں کی پیدائش اور حیض اور نفاس سے بھی پاک ہوگی، یہاں تک کہ ناک کی گندگی اور تھوک اور پیشاب اور پخانہ اور ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوگی، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوگے، اور نہ ہی اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی آئے گی، اور نہ ہی اس کی ملاقات اور خوشبو سے آپ کبھی بیزار ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی نظر اپنے شوہر تک ہی رکھے گی، اور اس کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی، اور وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک ہی رکھے گا کیونکہ اس عورت کو اس کا شوہر بہت محبت کرے گا، اور اگر اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو خوش کر دے گی، اگر وہ اس کو کسی کام کا حکم دے گا تو وہ اس کام کو ضرور کرے گی، اور اگر وہ اس سے دور ہو جانے کے لیے کہے تو وہ اس کی امانت یعنی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے پہلے اس عورت کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ دوستو، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہے، جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے یہ وہی تو ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور وہ پھل اس سے ملتے جلتے دوسرے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گی۔ دوستو، حوروں کی پیدائش کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ بحوالہ بیہقی شریف اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کے لیے جنت میں ایسی بیویاں ہوگی جس کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے ہی نہیں پیدا کیا ہوگا، بلکہ وہ تو زعفران سے پیدا کی گئی ہوگی۔ اور حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حوروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور بیچ کا حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور آبرو کے نشان کالے نور سے کھینچا گیا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو کس طرح پیدا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا کیا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے گاڑ دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے اور اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے۔ بحوالہ تذکرۃ القرطبی شریف۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک آگ کے شعلوں کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے بنایا ہے، اور اس کے اوپر گلے لالا جیسی 70 لباسیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور سکین کے پتلے ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہے۔ ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوں گی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی یہ انعام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو کرتے تھے۔ اور حضرت ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حوروں کو محض قدرت خداوندی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی پیدائش پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے گاڑ دیتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کی سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا تو وہ سیب اس کے ہاتھ میں پھٹے گا، اس سے ایک خوبصورت حور نکلے گی۔ اگر وہ سورج کی طرف جھانک لے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے، جبکہ سیب سے حور نکلنے کی وجہ سے سیب میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، اس سیب سے حور نکلے گی اور اس میں کمی بھی نہیں آئے گی؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جائے تو اس میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر قادر ہے۔ بحوالہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 133۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوریں تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ اے اللہ میرے اس شوہر کے دینی معاملے میں مدد فرما اور اس کے دل کو فرما برداری کی طرف کر دے، اور یا اللہ اپنے قرب کے ساتھ اس کو ہم تک پہنچا دے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت دنیا میں جب بھی اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی حور بیویاں جنت میں کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قتل کرے، اس کو تکلیف مت دو، یہ تمہارے پاس کچھ وقت کا مہمان ہے، وہ وقت قریب ہے کہ یہ تمہیں چھوڑ کر
ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور حضرت ابن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی حور کو جبکہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیا کے شوہر کو دیکھے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی اور اس کے شوہر کے بیچ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو دیکھتی اور پہچان لیتی ہے اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے شوہر کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کی اتنی خواہش مند ہے کہ جتنا دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے شوہر کی واپسی کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے رب کے بیچ کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیتی ہے جب تک کہ وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سرکے۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح روشن چہرے اور جسموں والے ہوں گے، اور اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے زیادہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا غوطہ گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر گھر والوں کے نہیں ہوگا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوگی۔ ہر ایک جنتی کے لیے لولو یاقوت اور زبرجد کا ایک قبہ گاڑا جائے گا جس کی لمبائی جامعہ سے صنعاء تک ہوگی۔ پیارے دوستو، جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زناکاری کر کے، بد نگاہی کر کے، قتل و غارت کر کے، شراب، سود خوری، رشوت، شیطانی اور دوسرے گناہوں میں ڈوب کر اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا ہے، یا پھر یہاں پر تقویٰ کو اختیار کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کر آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مجرع الآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جیسا کرو گے آخرت میں ویسا ہی پاؤ گے۔ پیارے دوستو، عقل مند وہی شخص ہے جو اس فانی اور بناوٹی دنیا کو چھوڑ کر کے اپنی آخرت کو سنوارے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں پر یا تو انسان کو جنت ملے گی یا پھر جہنم۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔